بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمیر جیلانی اور آج ہم انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ایک مایہ ناز شخصیت جو کہ حکمت میں اس وقت ٹرینڈنگ ویڈیوز کے اوپر جا رہے ہیں، آج ہم ان کے کلینک پر موجود ہیں اور ان سے حکمت کے متعلق موجودہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، جوڑوں کے درد، جگر کے، دل کے امراض، موٹاپا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کتنے قسم کے مریض لوگ ہیں، دوائی پہ دوائی، دوائی پہ دوائی۔ مریض جو ہے وہ جو ہسپتالوں کے چکر لگا کر اس قدر تھک چکے ہیں، ان کی زندگی کم ہو چکی ہے، ان کا سرمایہ ان کی ادویات میں جاتا ہے۔ دوسرا، میڈیکل سٹور والے اور میڈیکل کمپنیاں عروج پر جاتی جا رہی ہیں، لیکن شفا ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں آج ہم حکیم صاحب کے پاس آئے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک پر ماشاءاللہ بہت ٹرینڈنگ جا رہے ہیں، لاکھوں میں ان کے ویوز ہیں۔ آج ہم ان سے ان کے پرسنل کیریئر کے بارے میں اور ان کے جو موجودہ کام ہے اس کے بارے میں ان سے ریویو لیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں حکیم مدثر نظر صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عمیر کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے یہ حکمت کا سفر کیسے شروع کیا ہے؟ عمیر، حکمت کا سفر اگر میں دیکھوں تو یہ میرے کہیں اندر ہی رچا بسا تھا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ابھی میٹرک میں تھا تو میرے اندر ایک ادویات کو بنانے کا، جڑی بوٹیوں کو دیکھنے کا یہ ایک عجیب سا جذبہ پایا جاتا تھا، اور مجھے اس وقت بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ میں مستقبل میں جا کے ایک طبیب بنوں گا۔ اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا یہ۔ تو آپ کو اس فیلڈ میں آنے کی انسپریشن کہاں سے ملی پھر؟ ہاں، پہلی مرتبہ مجھے میرے والد صاحب نے اس کی نصیحت کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اس شعبے میں جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر یہ شعبہ جوائن کر لیا۔ یہ سن 2000 کے اوائل کی بات ہے۔ کیا یہ حکمت جو صرف ہے ایک سائنس ہے یا اس میں اسپریچول ڈائمینشنز بھی ہیں، کوئی روحانیت کا تعلق بھی ہے اس میں؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا۔ حکمت جو ہے یہ سب سے پہلے تو سائنس ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ سمجھ لیں کہ فطرت اور مذہب، یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ حکمت کے بنیادی اصول جو ہیں یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ سائنس، اسلام اور نیچر کا ایک مرکب ہے۔ یعنی اسلام، سائنس اور حکمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ یہ الگ الگ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک۔ حکمت کا اصل اور تاریخ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ دیکھیں، حکمت تو اصل میں اس وقت سے ہی شروع ہو گئی جب سے پہلے انسان کی پیدائش ہوئی، اس نے ہوش سنبھالی، اور ظاہر ہے کہ اس کی صحت میں خرابیاں بھی آنا شروع ہوئی، تو اس نے اس وقت سے ہی اپنی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیا۔ لیکن جس طب یونانی کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس نیچرل میڈیسن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر ترقیاں جو ہیں اس کے مختلف ادوار ہیں، جس میں یونانیوں کا دور جو ہے یہ بڑا قابل ذکر دور ہے، کہ جس میں یونانی اطباء کرام نے اس میں بڑی محنت کی، جس میں ابن سینا، جالینوس، رازی، ابن الحشیم، اور پھر اس کے بعد ایک اگلا دور آتا ہے جو اسلامی حکماء کا دور ہے۔ اسلامی حکماء نے بھی اس میں بڑا زبردست قسم کا کام کیا، اور اس میں اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو دونوں قسم کے یونانی اور اسلامی جو ماہرین ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے ایسے ایسے کام ملتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علم آخر آیا کہاں سے؟ اچانک یہ پراپر ایک پوری طب بن گئی، ایک پراپر علمی ڈائمینشنز بن گئیں، جیسے آپ MBBS کرتے ہیں لوگ تو ایک پراپر نالج ہے، ایسے یہ حکمت کا علم کہاں سے آ گیا؟ ہاں، شروع میں یہ الہامی اس کو کہتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو شروع میں کوٹ کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ الہامی علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الہام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ گو کہ بعد میں اس کو باقاعدہ اس کو مروج کیا گیا، اس کی تدوین و اشاعت کی گئی، اس میں مختلف اصول و ضوابط کو وضع کیا گیا، اور پھر یہ بات جب آگے بڑھتی یونانیوں تک پہنچی تو اس میں سمجھ لیں کہ اس کے رولز آف ریگولیشنز جو ہیں ان کا تعین کیا گیا۔ خاص طور پہ ابن سینا، جس کو ہم ایویسینا بھی کہتے ہیں، اس کی ایک کتاب جسے کہ القانون کہتے ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں کئی 100 سال تک پڑھائی گئی۔ حکیم صاحب یہ بتائیں کہ طب نبوی اور جو طب یونانی ہے اس میں فرق کیا ہے؟
طب نبوی سے مراد وہ علاج کے ضابطے ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن اجناس کو، کن کن چیزوں کو، کن کن غذاؤں کو، کن کن دواؤں کو کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی بیماری کے علاج میں استعمال کیا. یہ طب نبوی ہے. اور طب یونانی جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس سے آگے بڑھ کے ایک باقاعدہ ایک پورا طریقہ علاج ہے کہ جس میں باقاعدہ اصول و ضوابط ہیں اور اس میں رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، نیچر کے اکارڈنگ چلتے ہوئے اس میں حل کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ طب نبوی جو ہے وہ نامکمل ہے یا ادھوری ہے، یا طب یونانی جو ہے یہ بہت ایک سائنٹیفک ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طب نبوی اور طب یونانی آگے چل کے ایک ہی مقام پہ آ جاتی ہیں، اور جب ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے تو ایک بڑی پیاری طب نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے. ویری گڈ. یعنی جو میں سمجھا ہوں اس بات سے وہ یہ کہ طب نبوی جتنا کو میں نے پڑھا ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غذا یہاں پر استعمال کی، اس کے یہ آپ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے جی، اس کا یہ فائدہ ہے. حضور تو صرف وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں اور وہی یہ علاج ثابت کری جا رہے ہیں. لیکن طب یونانی جو ہے یہ پراپر ایک سیٹ اپ ہے جس میں ادویات شامل ہیں جو مریض کے مرض کے بعد اس کو دی جاتی ہیں. دیکھیں اس کو طب یونانی کے اگر سینیریو کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ سال ہا سال کے تجربات کا نچوڑ ہے کہ کسی دور میں کوئی انسان بیمار ہوا، اس نے کسی جڑی بوٹی کو استعمال کیا، اس کے جو اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوئے، ان اثرات کے تناظر میں پھر آگے اس کو اپلائی کیا گیا. تو اس طرح کرتے کرتے ایک علم کا ذخیرہ اکٹھا ہوا جو وسیع ذخیرہ تھا، جس میں اگر آپ جائیں عام طور پہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکمت جو ہے یہ ان پڑھ لوگوں کا یا جاہلوں کا کام ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ سائنٹیفک نالج ہے. اور اگر آپ اس میں جائیں دیکھیں کہ جیسے کتاب المفردات ہے حکیم جیلانی صاحب کی، تو یا ابن نفیس کی اگر دیکھتے ہیں تو یہ ایک ضخیم کتاب ہے جس میں ہزاروں جڑی بوٹیوں کو ان کے باقاعدہ اس کی جو باریکیاں ہیں ان کے ساتھ کوڈ کیا گیا ہے. وہ کون سے علاقے میں ہوتی ہیں، ان کے مزاج کیا ہے، ان کے اندر کون کون سے الکلائڈز پائے جاتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، مقدار خوراک کتنی ہوگی، ان کی عمریں کتنی ہوں گی. اگر آپ اس دور کی لکھی ہوئی ان کی جو تحقیقات ہیں ان کو دیکھیں، آج کے دور کی تحقیقات کو دیکھ لیں، آپ 1% بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے.